بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، بے شک۔ اور اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ قابل غور بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً اچھا دوست بہت ہی قابل احترام ہوتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے، میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ یقین مانیے یہی سچ ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے، جبکہ خوشامد بری بلا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہی ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قابل غور بات ہے یہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، بے شک وہ بھولتا نہیں ہے۔ اس بے چین دنیا میں اگر سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھیں۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی میرے کام میں شہید ہو گیا تھا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔
اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ قابل غور بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کے تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھائیں، کیونکہ کھانا تو جانور بھی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوگا دنیا اتنا ہی اسے دور کر دے گی۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، آمین۔ طنزیہ لہجے، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ اللہ کے حضور قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ باغ حضرت سلمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائیں اور فرمایا، صبح تک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹھلیاں نکال لیں مگر صبح باغ تیار تھا۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، جب اسے آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی، ایک پل میں ختم۔ تنگدستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو
کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قابل غور بات ہے۔ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کا، کیونکہ حدیث مبارکہ قیامت تک آنے والے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی بہترین مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں۔ بے شک ہمارا اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ دل دو چیزوں سے روشن اور آبدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ وہی دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی۔ اور تم لوگ غفلت نہ برتنا، اللہ کی رحمت کو مت بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کے کرنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ قابل غور بات ہے یہ، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھنا، انہوں نے جو فرما دیا اس کے خلاف نہ جانا، اور یہ چیز آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ قابل غور بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ
दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है। इसलिए रोज़ादार ना फहश बातें करे, ना जहालत की बातें, और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात कहना भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है, ईमान आप वाले आपस में भाई भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का इरशाद है, सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। शुक्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी है।